تو کوئی بات نہیں، اس دفعہ اگر کوئی پریشانی بنے بھی اٹھنے کی، بیٹھنے کی، کھڑے ہونے کی، تو یہ ہم نے مول لینی ہے. ہم نے شیطان پہ بھی جبر کرنا ہے اور اپنے آپ نے نفس پہ بھی کرنا ہے. ہمارا نفس کہتا جی آج نماز نہیں پڑھنی، تو ہم کہتے جی کوئی بات نہیں. حضرت ذنون مصری رحمۃ اللہ تعالی 40 سال گزر گئے، 40 سال. حضرت ذنون مصری رحمۃ اللہ تعالی نے گوشت نہیں کھایا تھا 40 سال. انہوں نے کہا جی نہیں کھانا. ایک دن بڑی عید کا دن تھا، تو حضرت ذنون مصری کے دل میں یہ خیال آیا کہ یار آج تو ہر کوئی کھا رہا ہے، اگر آج میں بھی کھا لوں گا تو کیا ہو جائے گا. تو اپنی بیوی سے کہا جی میرے لیے بھی گوشت بنا لینا. جب گوشت پک کر سامنے آیا تو حضرت ذنون مصری ابھی ہاتھ بڑھانے لگے تھے کہ نفس کی طرف سے یہ آواز آئی کہ ذنون 40 سال بعد آخر میں تو زیر کر بھی لیا ہے نا، آخر میں ڈاڈا ہو گیا، 40 سال بعد بھی تو میں جیت ہی گیا. بڑا صبر کیا تو نے، 40 سال میری نہیں مانی، آخر 40 سال کے بعد میں نے تمہیں منا ہی لیا ہے نا، آخر راضی ہو گئے نا کھانے کے لیے. تو آپ نے پیچھے کر کے کہا، پیچھے رکھ کر دیا، کہا جی جب تک میں قرآن پاک پورا ختم نہیں کروں گا نا اس وقت تک نہیں کھاؤں گا تمہیں. عبادت پہ وہ زور دیتے، اپنے آپ پہ جبر کر کے. اب حضرت ذنون مصری کھڑے ہو گئے اور وہیں کھڑے کھڑے آپ نے 2 رکعتوں میں پورا قرآن ختم کر دیا، کھڑے کھڑے. پھر جب گوشت قریب آیا کھانے لگے تو پھر نفس پکارا، کہا جی پھر بھی تو میں جیت رہا ہوں، آخر تو میں نے تمہیں راضی کر ہی لیا، کر لے جبر، تو نے 40 سال نہیں کھایا، اب قرآن پاک ختم کر کے تو کہا آخر میں جیت گیا. آپ نے کہا لے جاؤ، میں نے کھانا ہی نہیں، پکا پکا ہے، واپس لے گئی. رات کو خواب آیا تو کیا خواب میں دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں آئے اور فرمایا ذنون تو نے یار بہت اپنے نفس کو ایذا دی ہوئی ہے، تو نے بڑا اپنے آپ کو مضبوط رکھا ہے، آج میری مان میں تمہیں کہتا ہوں کچھ کھا لے. یہ میری طرف سے حضور نے فرمایا یہ لے کچھ کھا لے. حضرت ذنون مصری کی آنکھ کھلی، دیکھتے کیا ہے کہ وہ کھانا آیا ہوا تھا سامنے. یا رسول اللہ اب آپ کی طرف سے آیا، اب تو میں کھاؤں گا. سانو ماڑا جی کچھ ہو جائے جی طبیعت خراب ہے، نماز نہیں پڑھی گئی آج سار میں درد تھا. اور وہ کیسے لوگ تھے، وہ ہم کھاتے بھی اچھا ہیں، 40 سال تک جنہوں نے گوشت نہیں کھایا صرف اپنے نفس کو تکلیف میں رکھنے کے لیے بھی. تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا نا شیطان ہر کسی کے ساتھ ہے، ہر کسی کی ایسے رگوں میں ایسے بہتے جیسے فرمایا خون ہے. اور جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو فرمایا شیطان بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے. تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ تھوڑے نال بھی آیا سے شیطان؟ فرمایا ہاں، لیکن میں نے اپنے شیطان کو مسلمان کر لیا ہے. فرمایا وہ مجھے روکتا نہیں ہے، میں جو کام بھی کرتا ہوں وہ میرا ساتھ دیتا ہے، وہ مجھے روکتا نہیں ہے. تو ہم نے اپنے نفسوں کو تھوڑی سی تو ایذا پہنچائے نا، تھوڑی سی تکلیف تو دینا. جبر کر کے کھڑا ہونا پڑے تو کھڑے ہو جائیں، جبر کر کے اٹھنا پڑے تو اپنے آپ پہ جبر کریں، تھوڑا سا اٹھے تو صحیح. جبر کر کے اگر تلاوت کلام مجید میں پڑھتے ہوئے آپ کو بار بار تنگی آ رہی ہے، تھکتے ہیں، تو جبر کر کے پڑھیں تو صحیح. انشاءاللہ پھر دیکھنا کہ 2-4 دنوں کے بعد آپ کی روٹین سیٹ ہو جائے گی. جب شیطان دیکھے گا کہ یہ تو نہیں ہٹ رہا، اب میں ہی ہٹ جاؤں، تو پھر دیکھ لینا کہ 2-4 ہفتے بعد، 15 دنوں کے بعد انشاءاللہ ایسا موقع آئے گا جب قرآن پڑھیں گے تو قرآن میں پھر اللہ دل لگا دے گا، پھر قرآن پڑھتے چلے جائیں گے. یہ ہمارے بزرگ کیسے قرآن پڑھ لیتے تھے، اتنے قرآن. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے، آپ جس جگہ آپ فوت ہوئے نا، حضرت امام اعظم جس جگہ آپ کی وفات ہوئی، آپ نے اس چارپائی پر بیٹھ کر آپ نے 7000 قرآن ختم فرمائے تھے. اسی ایک قرآن ہی آج تک اس چارپائی دے ختم نہیں کیتا جتھے اسی مرنا ہے. اور جس کمرے جیسی رہنے کم از کم اس کمرے میں کوئی 2-4 مرتبہ تو قرآن ختم کر لیں. ہم نے تو ایک بھی نہیں کیا کبھی. تو میرے بھائی، میرے دوست، یہ کہنے کا صرف اتنا، میں صرف سمجھا رہا ہوں اس لیے کہ کم از کم نہ اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کریں. صحابہ کرام کا دور دیکھیں تو ایک کھجور سے بیچارے روزہ رکھتے تھے، اسی کو چوس کر، اور شام کو اسی کو چوس کر افطار کیا کرتے تھے. ہمارے پاس اللہ کی نعمتیں، کتنی نعمتیں پڑی ہوتی ہے سامنے، اس کے باوجود بھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں میں لگے رہتے ہیں. تو کم از کم یہ رمضان المبارک آ رہا ہے، اس میں ہم نے روٹین تبدیل کرنی ہے. کام پڑے ہیں تو یار 11 مہینے کام ہوتا ہی رہتا ہے، کام ہو جائیں گے انشاءاللہ. جب اللہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جدو بندہ اللہ دے کماں چ لگ جاندے تو اللہ بندے دے کماں چ لگ جاندے ہے.
جب بندہ اللہ کے کام میں لگ جاتا ہے اللہ بندے کے کام آسان کر دیتا ہے، اس کے لیے ہر کام میں اللہ آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ کام ہوتے رہیں گے، ساری زندگی کام ہی کرنا ہے، تو کیوں نہ یہ رمضان ہم ایسے گزاریں کہ اس مرتبہ رمضان شریف کو بھی پتہ چلے کہ الحمدللہ فلاں بندے نے میرے ساتھ پورا سلوک کیا ہے، فلاں بندے نے میرے ساتھ جو محبت رکھی ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، ایک نمازی بھی اضافہ نہیں ہوتا، جیسے روٹین کے پہلے آ رہے تھے ویسے آتے ہیں۔ یار افسوس نہیں ہے؟ ایک بندہ بھی نہیں آتا بھی، یار ایک بندہ تو ایک زیادہ ہو جائے رمضان مبارک کے۔